اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الفرائض، میراث کے حصے کا باب۔ الفصل الاول، فرائض جمع ہے فریضہ کی، اور جو فرض سے بنا ہے معنی قطع اور کاٹنا۔ اسلام میں میت کے متروکہ مال کے مخصوص حصے کو، معین اور مخصوص حصے کو فریضہ کہتے ہیں۔ وہ بھی مال سے کاٹ کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو فریضہ کہا جاتا ہے۔ مسائل میراث کے علم کو علم الفرائض کہتے ہیں۔ کس کو کتنا ملے گا، کس کو، لڑکی کو کتنا ملے گا، لڑکے کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، کون کون سے حصے دار ہیں جن کو پہلے ملے گا، پھر کون کون سے ہیں جو بعد میں ملے گا، یہ سارے یہ علم المیراث کے اندر علم الفرائض کہلاتا ہے۔ اچھا جی، اور میراث جاننے والے کو بھی فرضی یا فارض کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں افردکم زیدن، حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ میراث کا علم جاننے والا زید ہے۔ حضرت زید تھے جو میراث، ہمارے علماء میں سب سے زیادہ جو کم ترین، جو کمیاب ہیں، وہ علم المیراث کے علماء ہیں، سب سے کمیاب ترین۔ پڑھتے سارے ہیں لیکن یہ مسائل اتنی آسانی سے دماغ کے اندر نہیں آتے، سیدھی بات۔ تو اس لیے بہت ہی کم لوگ ہیں جو میراث کا علم جانتے ہیں۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں آپ سب سے جو ہے وہ بڑے علم میراث کے عالم تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، شیخ الفقہ بھی تھے۔ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جس بندے سے مسائل پوچھے جاتے تھے اور جس کو ماہر سمجھا جاتا تھا، وہ اپنے دور کے میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ البتہ اب حدیث پاک سے عرض کرتا ہوں جی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انا اولی بالمؤمنین من انفسهم فمن مات ومن علیہ دین ولم یترک وفاء فعلیہ قضاؤہ ومن ترک مالا فلورثته وفی روایت من ترک دینا او ضیاء فلیأتینی فانا مولاہ وفی روایت من ترک مالا فلورثته ومن ترک کلا فالینا، متفق علیہ۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آقا جی نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کا ان کی جانوں سے زیادہ والی ہوں۔ جو مر جائے اور اس پر قرض ہو، اس کی ادا کا ذریعہ نہ چھوڑے، اس کی ادائیگی مجھ پر ہے، اور جو مال چھوڑے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جو قرض یا بال بچے چھوڑے تو میرے پاس آئے تو میں اس کا والی ہوں، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جو مال چھوڑے تو اس کے وارثوں کا ہے، جو بوجھ چھوڑے وہ ہمارے ذمہ ہے۔ اس کو امام مسلم علیہ رحمہ نے اور امام بخاری دونوں نے نقل کیا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو نبی ہیں یہ سب سے زیادہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب، تمہارے مالک ہیں، وارث ہیں۔ قریب، اولا قریب کے معنی میں بھی آتا ہے، والی کے معنی میں بھی آتا ہے، وارث کے معنی میں بھی آتا ہے، خارخواہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور اگر خیر خواہ کی بات کی جائے تو پھر ایسا خیر خواہ جس جیسا پوری امت میں کوئی دوسرا نہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی یہ چاہتے ہیں کہ جب میرا امتی حضور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس کے سر پہ قرضہ نہ ہو۔ بھئی جو کوئی بندہ اگر فوت ہو جائے اس کے وارثوں کے پاس ہمت ہی نہیں قرض ادا کرنے کی، اس کے پاس ترکہ ہی اتنا نہیں ہے کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے، نہ وارثوں کے پاس طاقت ہے، نہ اس کا کوئی ترکہ موجود ہے، کوئی ایسا سبب نہیں ہے جس سے قرض ادا کیا جائے، تو حضور فرماتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے پاس آ جاؤ، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ پھر میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے یہ قید نہیں رکھی کہ صرف جو مدینے کا فوت ہوگا تو میں اس کا قرض ادا کروں گا، صدقے جاؤں سونے آپ کی شان پر، بلکہ جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان ہو، میرا امتی ہو، وہ میرا امتی جب فوت ہو جائے اگر مال چھوڑے تو اس پر قرض نہ ہو تو مال تو وارثوں کا ہے، اور قرض ادا ہو جائے تو سبحان اللہ، اگر قرض ادا کرنے کے بعد مال بچے تو وارثوں کو دیا جائے، میت کی وصیت پوری کرنے کے بعد، اس کے لین دین کے بعد اس کا مال اس کے
وارثوں کو دیا جائے. اگر اس کا پاس کچھ بھی نہیں تو اس کے وارثوں کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نبی اس کا وارث ہوں، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا. میت کا وصی یا اس کا وکیل میت کے بال بچوں کو جو ہے نا جی وہ اگر پال سکتا ہے ٹھیک ہے، نہیں پال سکتا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے بچے اور بیوہ ہمیں دے جاؤ، ہم ان کو پال لیں. یتیموں کے اور بیواؤں کے والی وارث کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ خود یتیم تھے، آپ کو پتہ تھا کہ یتیمی کیا چیز ہوتی ہے، اس لیے آپ جناب نے فرمایا بھائی جس کا کوئی فوت ہو جائے، بچے اس کو چھوٹے ہوں، بیوہ موجود ہو اور بیوہ کو کوئی ارادہ نہ ہو آگے شادی کرنے کا، وہ ہمارے پاس آ جائے، ہم اس کو پال لیں. پریشان ہونے کی آقا جی علیہ السلام کی ذات گرامی نے یتیم کے سر پر فرمایا کہ یتیم کے سر پر نا ہاتھ پھرا کرو، اس کے سر دل کی سختی کم ہو جائے گی، احساس ہوگا ذرا تمہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے سر پہ اب سایہ کوئی نہیں. ہاں جی، تمہارے دل کے اندر وہ جذبات پیدا ہوں گے، ذرا وہ کیا کرو. کسی یتیم کے ساتھ، کسی بیوہ کے ساتھ کو تھوڑا سا یعنی محبت کا معاملہ کیا کرو. میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، آپ جناب ساری کائنات کے لیے، رب کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بے شک محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ کی رحمت دو قسم کی ہے، ایک ہے رحمت عامہ، وہ ہر ایک کے اوپر ہے، ایک ہے رحمت خاصہ جو صرف مومنین کے اوپر ہے، مسلمانوں کے ہیں، کیونکہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بہت زیادہ مہربان ہیں اور بہت زیادہ رحیم ہے، رحم فرمانے والے، کرم فرمانے، مہربانی فرمانے والے، معاف فرمانے والے، قریب ہیں مومنوں کے. ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ اگر آپ کو توفیق دے نا جی حضرت، اپنے خاندان کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ہمت دی ہے کہ یتیم بچوں کا آپ کفالت کر سکیں تو بابو لازمی کرو. بیواؤں کی کفالت اگر آپ کر سکتے نہیں ہو تو اللہ سے دعا مانگ لو، یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی تیری مخلوق کے لیے آسانی کا سبب پیدا کریں. حضرت دیکھیں، مر بدماش نے بھی جانا ہے، مر شریف نے بھی جانا ہے. بدماش مرے گا نا جی، بدتمیز آدمی مرے گا، بد زبان مرے گا، جس کی زبان کی تلخی کی وجہ سے لوگ اس سے دور رہتے تھے، مر اس نے بھی جانا ہے. لیکن اس کے مرنے کے بعد دنیا کہے گی یا اللہ تیرے شکر ہے منحوس مرا. لیکن اگر کوئی اچھائی کرنے والا اس دنیا سے جائے گا نا تو وہ ایک دفعہ تو کہیں گے نا یا اللہ بندہ تو اچھا تھا، ہاں بندہ تو اچھا تھا. بس 4 بندوں نے یا 3 بندوں نے گواہی دے دی نا جی بندہ اچھا تھا، ہے نا یار بندہ چنگا سی، بس اس کی بخشش کے لیے اتنا کا. کیونکہ مرنے کے بعد جو خلق خدا زبان سے نکالتی ہے فیصلہ اسی پہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ یار منحوس آدمی تھا جی، اس سے تو ساری دنیا تنگ تھی جناب، یہ تو بندہ جدھر بھی جاتا تھا فساد، لڑائی جھگڑے، ہاں جی فتنے، ہر وقت یہ بندے نے ساری زندگی یہی کام کیا، گالم گلوچ اس نے کیا. ایک وہ بندہ اس دنیا سے، وہ ایک ڈاکٹر کہتا ہے میں ICU کے اندر کام کرتا ہوں اور میں نے بڑی بڑی موتیں دیکھی ہیں. کہتا ہے میں نے کئی ایسی موتیں دیکھی ہیں جس وقت وہ مرتے ہیں نا تو ان کے چہروں پر ایک سکون ہوتا ہے اور مسکرا رہے ہوتے ہیں. اور کئی موتیں میں نے ایسی دیکھی ہیں ان کے ہوائیاں اڑی ہوئی ہوتی ہیں اور چہرے ان کے اڑے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ کسی بہت زیادہ خوف کے اندر یہ بندہ مبتلا ہے. کئی موتیں میں نے ایسے دیکھی ہیں کہ جس وقت آرگن فیل ہو رہے تھے نا، سارا کچھ چھوڑ رہا ہوتا ہے، کام دل گردے ہر چیز چھوڑ رہا ہوتا ہے، بندہ بالکل ایسے روح نکل تو چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں. ساری زندگی مخلوق کو تنگ کریں گے تو بابو کیا موت کیسی آئے گی؟ وہ مزیدار موت تو نہیں آئے گی، عبرت ناک کی موت آئے گی. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.